انسپکٹر آصف 4 لوگوں کو گرفتار کر کے بڑی شان سے پولیس اسٹیشن میں داخل ہو رہا تھا۔ ان 4 لوگوں میں سے 3 مرد تھے اور ایک عورت، مگر وہ دکھنے میں عورت نہیں لگتی تھی بلکہ ایک معصوم سی کمسن لڑکی لگی تھی۔ انسپکٹر آصف نے ان تمام لوگوں کو حوالات میں بند کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے گھر کر بولا، باقی تو سارے مرد تھے مگر تم اتنے مردوں میں ایک عورت، تمہیں شرم نہیں آئی اس طرح کے کام کرتے ہوئے؟ لڑکی نے ایک دم غصے سے انسپکٹر کی جانب دیکھا اور بولی، شاید تم جانتے نہیں ہو انسپکٹر کہ میں کون ہوں۔ تب انسپکٹر آصف مسکرائیاں اور بولا، میں سب جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں، مگر تم نہیں جانتی کہ تم کس گناہ کی سزا بھگتنے یہاں آئی ہو۔ لڑکی نے انسپکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر وہ ایک بار پھر گھرایا اور اسے آنکھیں نیچی کرنے کا کہا۔ سامنے والی لڑکی غصے سے تلملا اٹھی اور بولی، میں ایک باعزت اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اس نے مجھے اس طرح کے القابات سے نوازنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اس کی یہ بات انسپکٹر آصف کو بڑی زور سے لگی تھی۔ اس نے لڑکی کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں ہاں، بڑی آئی شریف گھرانے سے، تمہارے جیسے شریف گھرانوں کی لڑکیاں ہی تو ایسے کام کرتی ہیں۔ لڑکی تلملا اٹھی اور بولی، اچھا، تم تو جیسے بڑے شریف ہو، اگر ہمت ہے تو نکالو نہ مجھے یہاں سے، اس مقام پر لانے والے بھی تم جیسے مرد ہی ہوتے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر انسپکٹر آصف کی آنکھوں میں عجیب سا احساس ابھرا۔ وہ متجسس ہوا کہ آخر یہ کیا کہنا بولا، ٹھیک ہے، بتاؤ کیا ہے سچ؟ اگر تمہاری باتوں میں مجھے 1% بھی سچائی نظر آئی تو میں تمہیں خود یہاں سے چھڑوا کر لے جاؤں گا۔ تب لڑکی نے گہرا سانس لیا اور بولی، میرا نام ثنا ہے، میں ایک بڑے شریف اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے گھرانوں میں لڑکیاں رات کے اندھیرے میں تو کیا دن کے اجالے میں بھی گھرانوں سے نہیں نکلتی۔ میرے والدین نے میرے لیے کچھ ایسی ہی زندگی منتخب کر رکھی تھی۔ ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی، روز مجھے ابا ہی گھر سے کالج اور کالج سے گھر لے جایا کرتے۔ زندگی بالکل اچھی جا رہی تھی کہ ایک روز میری سہیلی نے کہا، کل شام کو میرے گھر پر دوستوں کی پارٹی ہے، تم بھی ضرور میرے گھر آنا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا مگر وہ بار بار اصرار کرنے لگی تو میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان کر گھر جاتے ہی اماں سے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ اماں نے تو حسب توقع وہاں جانے سے انکار کر دیا، مگر میں اماں کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے یہ جانے دیں، مگر وہ کسی طرح تیار نہیں تھیں۔ جب میں رونے لگی تو کہنے لگیں کہ پہلے میں تیرے ابا سے بات کروں گی، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ شام ہوتے ہی اماں نے ابا کو ساری بات کہہ ڈالی۔ ابا تو یہ سنتے ہی تلملا اٹھے اور بولے، جانتی بھی ہو کہ یہ اس گھر کی روایات کے خلاف ہے، آئندہ اس قسم کی بات تم زبان سے نکالی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ اماں تو ایک دم سہم گئیں، مجھے بھی مجبوراً خاموش ہونا پڑا، مگر دل نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ اگلی شام میری سہیلی کے گھر پر پارٹی تھی، ابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے پورا دن اماں سے لڑتے اور ضد کرتے گزار دیا کیونکہ مجھے ہر حال میں وہاں جانا تھا۔ آخر تھک ہار کر اماں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے چلی جانا، مگر تیری دوست تجھے لینے آئے تب جانا، اکیلے مت جانا، اور ہاں 7 بجے تک واپس آ جانا، تیری ابا کو پتہ چلا تو ہم دونوں کو ہی ماریں گے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور پارٹی کی تیاری کرنے لگی۔ شام کو میری سہیلی آئی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں ایسی رنگ برنگی شام پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سے لڑکے لڑکیاں تھیں۔ مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا مگر سب سے گھل مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے لیے تو یہ دنیا ہی الگ تھی، رنگوں اور روشنیوں سے بھری دنیا۔ وہاں پر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ رات کے 8 بج گئے۔ میں نے اپنی سہیلی سے گھر جانے کا کہا تو بولی، رکو میرا بھائی تمہیں چھوڑائے گا۔ میں نے کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی۔ یہ پہلا بار تھا جب میں اکیلی رات کے اس پہر سفر کر رہی تھی۔ میں گھر سے باہر نکلی تو روڈ پر ایک ٹیکسی کھڑی مل گئی۔ میرا دل تو لرز رہا تھا مگر مجھے گھر جانے کی جلدی تھی، اس لیے میں اس پر بیٹھ گئی۔ مجھے وہ ٹیکسی والا شخص عجیب سا لگا پر مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا۔ جیسے ہی میری نظر گاڑی میں لگے شیشے پر پڑی، میں نے اس ڈرائیور کو اپنی جانب بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔
میں نے اس کے بازو پر دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے کرہنے لگا۔ میں فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کر اتر گئی۔ میں اندھا دھن بھاگ رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص میرے پیچھے ہی بھاگ رہا تھا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگیں۔ شاید یہ دھندلاہٹ آنسوؤں کی وجہ سے تھی جو اس غلطی کی وجہ سے میری آنکھوں کے کناروں تک آ چکے تھے۔ قریباً 2 سے 3 گلیاں گزر جانے کے بعد اچانک میری نظر ایک کھلے دروازے پر پڑی۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف مڑی اور خیر میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک کمرہ نما خر تھا، مگر جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک زوردار ٹھاک کی آواز آئی اور پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ایک دم چونک گئی۔ اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اس خر میں تحفظ کے لیے آئی تھی، مگر یہیں سے میری زندگی کا اصل امتحان شروع ہوا۔ اب باقی نصیحتیں اور اماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ جی چاہا کہ مجھے کوئی معجزہ ہو اور میں وہاں سے نکل جاؤں، مگر افسوس کہ ہم نافرمانوں کی زندگیوں میں کہاں سے معجزے ہوں گے۔ وہ ساری رات میں روتے ہوئے گزار دی۔ صبح میں اسی سوچ میں گم تھی کہ آخر میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا۔ وہ تو بیچارے اپنی عزت لٹا کر بالکل خالی ہاتھ رہ گئے ہوں گے۔ سماج تو انہیں کاٹ کھائے گا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کسی نے دروازہ کھولا۔ میرے پاس آتے ہی انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور بولی، چلو لڑکی، تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ میں اپنے دفاع میں شور مچانا شروع کر چکی تھی، مگر کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک عورت نے مجھے بازو سے گھسیٹتے ہوئے باہر لیا اور گاڑی میں پٹک دیا۔ انہوں نے میرے منہ پر پٹی باندھ دی، مگر میرے آنسو میرا احتجاج کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہ لوگ مجھے عجیب سی جگہ پر لے گئے۔ وہاں پر کئی میک اپ سے اٹے چہرے اپنے آشناؤں کو ادائیں دکھانے میں مشغول تھے۔ کچھ جوان لڑکیاں طبلے کی تھاپ پر رقص سیکھ رہی تھیں، تو کہیں عجیب و غریب رقص کی محفل تھی۔ مجھے ایک بڑے قد کاٹ والی عورت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے دیکھتے ہی میرے حسن کی تعریف کی اور بولی، اب تو رنگ لگائے گی اس رقص کھانے کو؟ میں ایک دم سہم گئی۔ میں نے کہا، نہیں، میں کچھ غلط نہیں کروں گی۔ تب اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور بولی، یہ درخواست یا سوال نہیں بلکہ حکم ہے۔ مگر میں اس کے کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تابع نہیں تھی۔ میں جانتی تھی ایسی عورتوں کے پیچھے بہت اثر رسوخ والے مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے کہا، اگر تم نے میرا حکم نہ مانا تو یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی۔ تب میں ایک دم چونک گئی۔ میں کس طرح اپنی زندگی داؤں پر لگاتی؟ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس کے پیروں میں گر گئی، خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ میں تمہارا کاسا بنوں گی، تمہارا ہر کہنا مانوں گی، مگر اس کے بدلے بس مجھے ایک چیز چاہیے، یہاں پر میری عزت محفوظ رہے۔ اس کی یہ بات سن کر وہ عورت کسی سوچ میں پڑ گئی۔ چند منٹوں کی خاموشی کے بعد وہ مسکرائی اور بولی، شاباش، یہ ہوئی نہ بات۔ اس کے بعد میں اس کے رکھ محل کی ایک حسین رکھاسا بن گئی۔ میرے رکھے وہ لوگ لاکھوں کما تھے، مگر میری عزت آج تک محفوظ تھی۔ اس رات جب آپ لوگوں نے اس گھر پر ریڈ ڈالی تو ہر کوئی بھاگ گیا اور میں اور صرف 3 لوگ بچے تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں تو اپنی عزت بچانا چاہتی ہوں، اسی لیے میں اس مقام تک آئی ہوں۔ یہ سب بتاتے ہوئے ثنا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے آنسو انسپکٹر آصف کو سچے لگے۔ وہ روتے ہوئے ایک دم غصے سے اسے دیکھنے لگی اور بولی، جانتے ہو انسپکٹر، تم بھی مجھے اس قید خانے سے نکال نہیں سکتے۔ وہ لوگ مجھے یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ اگر تم اماندار آفیسر ہو تو مجھے یہاں سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر انسپکٹر آصف کو جیسے ایک تمانچہ سا لگا۔ اس کے باتوں نے اسے ایک عجیب سی چپ لگا دی۔ وہ وہاں سے خاموشی سے مڑا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ وہ گھنٹوں یہی سوچتا رہا کہ اس لڑکی کو یہاں سے کیسے نکالا جائے، کیونکہ وہ جانتا تھا اس گروہ کے پیچھے بہت بڑا نام ہے، جس کے چنگل سے اس لڑکی کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا تھوڑی ہی دیر میں انہیں آزاد کروا لیا جائے گا۔ ثنا نے اس کے دل پر چوٹ لگائی تھی۔ اس کی معصومیت بھری آنکھیں اسے یاد آ رہی تھیں۔ اسی رات وہ ثنا کو لے کر اپنی ایک دوست کے گھر چلا گیا۔ سب کو یہی بتایا کہ کوئی نہیں جانتا وہ لڑکی کہاں گئی۔ وہاں پر اس کے دوست کی والدہ بھی موجود تھیں۔ اس نے ان سے کہا کہ چند دن وہ ثنا کو اپنے پاس رکھ لیں،
مگر جیسے ہی اس کے والدین کا کچھ پتہ چلے گا اسے واپس بھیج دیں گے۔ آصف نے ثنا سے اس کے والدین کا پتہ لیا اور ان کے گھر جا پہنچا، مگر وہاں گیا تو اس کے گھر پر تالے لگے ہوئے تھے۔ محلے داروں سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر بہت پہلے جا چکے ہیں۔ اب وہ مزید کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ثنا کی خوبصورتی اسے بے چین کر رہی تھی، وہ کسی کو سونپ ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر جا کر ثنا کے والدین کو بتایا تو وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ اسے یہ فکر تھی کہ نہ جانے اس کے والدین کس عزت سے گزرے ہوں گے جو انہیں محلہ تک چھوڑنا پڑا۔ یہ سوچ کر اسے رونا آ گیا۔ آصف نے اس کی برستے آنکھوں کو دیکھا۔ اب وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا، کیونکہ یہ لڑکی اب اس کی ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ ثنا سے نکاح کرے گا تو اس کے گھر والے اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا خاندان انتہائی سخت تھا۔ وہ لوگ ساری زندگی بین بیاہے تو رہ سکتے تھے، مگر خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جیسے ہی کوئی اس کے خاندان سے باہر شادی کرتا، اس کے ہاں کوئی نہ کوئی انہونی ہو جاتی، جس کی وجہ سے انہیں یہ لگتا کہ اس کے گھرانے کو کوئی بد دعا ہے۔ اسی لیے وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے تھے۔ آصف کو یہ ساری باتیں قدامت پسندی کا حصہ لگتی تھیں۔ وہ ان تمام رسوم و رواج کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس رات ایک فیصلہ کر کے وہ اپنے بستر پر لیٹا اور صبح ہوتے ہی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ثنا کے پاس گیا۔ اس سے کہا کہ آپ کے والدین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر پا رہے، مگر آپ ساری زندگی در بدر تو نہیں بھٹک سکتی، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہم دونوں سنت نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کر لیں گے۔ ثنا نے حیرانگی سے آصف کی جانب دیکھا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر آصف فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ دل ہی دل میں ثنا یہ سوچنے لگی کہ اس شخص نے میری عزت بچائی ہے، اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اگلے چند ہی دنوں میں آصف نے بڑی سادگی سے ثنا کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس روز وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ثنا بھی اپنے تمام تر غم بھلا کر نئی زندگی کی شروعات کر چکی تھی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ فجر کی اذان ہونے میں تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ اچانک آصف کے نمبر پر گھر سے فون آیا۔ اسے اطلاع ملی کہ اس کے ابا کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ آصف ہڑبڑا کر اٹھا۔ ثنا ابھی تک سو رہی تھی۔ آصف اسے بتائے بنا ہی وہاں سے چلا گیا۔ سارے راستے میں اسے ایک ہی وہم ستاتا رہا کہ شاید واقعی یہ کسی کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ شادی کی پہلی رات ہی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچا، اس کے ابا آخری سانسیں لے رہے تھے۔ انہوں نے آصف کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹے میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت میری سانسیں بند ہو سکتی ہیں، تو میرا کہاں مان لے، میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میری بھتیجی سے نکاح کر لے۔ ابا کو یہ بات کرتے ہی اس کے بچپن کے رشتے کا خیال آیا جو اس کے تایا کی بیٹی سے طے ہو چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، یہ نکاح کیسے کرتا۔ اس کے خاندان میں ایک روایت تھی کہ مرد دوسری شادی نہیں کرتا، اور اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تب بھی اسے 10 سال تک انتظار کرنا پڑتا، پھر دوسری شادی بھی خاندان ہی میں ہوتی۔ مگر وہ ان سب چیزوں کو ماننے والا نہیں تھا، مگر آج اسے یہ سب سچ لگ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک غلطی کر چکا تھا اور اب اس کا دماغ ایسے کسی کام کے لیے تیار نہیں تھا، مگر باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ بس اسی خیال کے تحت اس نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال میں اس کا نکاح ہو گیا۔ اسے اپنا وجود بہت کھوکھلا سا لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ جانتا تھا کہ اسی میں اس کے خاندان کی بھلائی ہے، مگر وہ اپنے خاندان کی روایات توڑ چکا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اس کے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس روز وہ بے تحاشا رویا تھا۔ زندگی میں شاید ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے آنسو بہا چکا تھا۔ اسے اپنا آپ اپنے باپ کا قاتل لگ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ثنا سے کبھی رابطہ نہیں رکھا۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کیے اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا۔
دوسری جانب ثنا کو بھی یہی بتایا گیا کہ وہ آصف کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے کچھ دن وہیں رہے گا۔ آصف کی شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ثنا کو اس کے لوٹنے کی امید نہیں رہی۔ اتنے دنوں میں وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا، نہ ہی ثنا کی خبر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار پھر آصف دربدر ہو گئی ہے۔ دوسری جانب آصف کی تمام تر توجہ اپنی پہلی بیوی کی طرف ہو گئی۔ ایک روز اچانک اس کے دوست کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ بھابھی نے تمہارا بہت انتظار کیا، مگر اب وہ حمد ہار گئی تھی، اسی لیے وہ خر چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ تب آصف نے بڑی لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، جہاں جاتی ہے جاتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسے بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اس کی منکوحہ ہے۔ وہ اپنی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ خوشگوار انداز میں گزار رہا تھا۔ سال گزر گیا مگر دونوں کی زندگی میں بچے کی نعمت نہیں آئی۔ آصف کو لگتا تھا کہ یہ سب اسی بددعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا علاج کروایا مگر اولاد کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ ایسے ہی 4 سال گزر گئے۔ اللہ کی طرف سے اسے اولاد کی خوشخبری ملی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اللہ نے اس کی دعائیں اور اس کی ریاضتیں قبول کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے اگر یہ خوشی دی ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہی ہوگا جو اس کی نسل آگے بڑھائے گا۔ وہ اپنی بیوی کا بے حد خیال رکھتا، اس کی ہر خوشی کو پورا کرتا، مگر ثنا کا خیال اسے کبھی نہیں آیا۔ اسی خوشی میں 9 مہینے گزر گئے۔ کیسے گزرے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پیدائش کا وقت آ پہنچا۔ اس روز وہ بے انتہا خوش تھا۔ باپ بننے کی خوشی کسی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نرس بچہ اٹھا کر اس کے پاس آئی اور کہا، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے۔ اس کے بڑھتے ہاتھ ایک دم رک گئے، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بچی کو اٹھا لیا۔ اس کا دل بوجھل سا ہوا مگر اسے ننھی پری پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، ڈاکٹر نے اسے ایک ایسی خبر دی جسے سنتے ہی اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس کی بیوی کی طبیعت بچے کی پیدائش کے بعد سنبھل نہیں سکی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اپنی بچی کو گود میں لیے وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے پل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اسے یوں اچانک چھوڑ جائے گی۔ اسے اپنی اگلی زندگی قیامت کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک ننھی سی جان کو وہ تنہا کیسے سنبھالے گا؟ یہی سوچ اسے کھائے جا رہی تھی۔ وہ خیر آ چکا تھا، اپنی بیوی کی تمام آخری رسومات مکمل کر چکا تھا، مگر اس وقت اس کے لیے سب سے مشکل کام اپنی بچی کی پرورش تھی۔ وہ نوکروں کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا تھا، مگر جب وہ اپنی بیٹی کی جانب دیکھتا اسے فوراً ثنا کا خیال آتا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی جسے اس نے بڑی دلدل سے نکال گئے، پھر اسی میں جھونک دیا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی وہ رونے لگتا۔ ایک دن اس کے دل میں ثنا کا خیال بار بار آنے لگا۔ عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ فوراً خر سے نکلا اور اپنی دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ تو سالوں پہلے یہاں سے جا چکی ہے اور کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ وہاں سے نا امید سا لوٹا۔ پھر اگلے کئی روز اس نے ثنا کو جھونے کی کوشش کی، مگر آخر کار ہر طرف سے اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ فی الوقت اس کے پاس نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگا۔ یوں ہی کئی دن گزرتے گئے۔ ایک روز وہ حکومت کی طرف سے سامان بانٹنے جھگیوں کی جانب گیا تو وہاں اچانک اسے ایک بچے کی آواز سنائی دی جو اسے پاپا پاپا کہہ کر پکار رہا تھا۔ اس نے حیرت سے بچے کی جانب دیکھا تو بچہ بھاگتا ہوا اس کے جانب آیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت آئی اور اسے پکڑ لیا۔ آصف نے عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس چہرے کو وہ مہینوں سے ڈھونڈا آ رہا تھا وہ اچانک اسے آج ملا تھا۔ اس بچے کے بارے میں عجیب و غریب سوالات ذہن میں چلنے لگے۔ بچہ 5 سال کا ہونے والا تھا۔ آصف نے اس عورت کو دیکھ کر کہا، ثنا تم یہاں۔ ثنا نے شعلہ باز نگاہ اس پر ڈالی اور کہا، تم میری زندگی سے بہت دور جا چکے ہو، اس لیے بہتر ہے مجھے کسی دھوکے میں نہ رکھو۔ تب آصف اس کے جانے پڑ گیا، مگر وہ مڑ کے جیسے ہی مڑی، آصف نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ثنا میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر میں اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔
خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اب کیا فائدہ، تم جانتے ہو میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا۔ اس کے بعد میں تمہارا بچہ لے کر در بدر پھرتی رہی۔ والدین تو کئی سال پہلے میرے غم میں انتقال کر چکے تھے۔ تنہا سماج سے لڑتی رہی۔ تم نے ایک بار بھی موڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ تب آصف کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس نے ثنا کے آگے ہاتھ چڑھے اور اپنے باپ کی آخری خواہش کے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ ثنا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آصف کی آنکھوں میں اسے سچائی معلوم ہو رہی تھی۔ جس آصف کو وہ دیکھ رہی تھی یہ وہ تو نہ تھا جو پہلی بار اسے پولیس اسٹیشن میں ملا تھا۔ یہ تو کوئی ٹوٹا اور بکھرا ہوا شخص تھا جسے اب اس نے سمیٹنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ آصف نے اپنے بیٹے اپنے وارث کو اٹھایا اور سینے سے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ ثنا نے اسے بتایا کہ اس کے پاس آصف کی ایک فوٹو تھی جو بچپن سے اس کے بیٹے کو وہ دکھاتی آئی اور بتاتی کہ یہ تمہارا باپ ہے، اسی لیے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ آصف کی زندگی مکمل ہو گئی۔ وہ اسے اور اپنے بیٹے کو لے کر خر چلا گیا۔ اب وہ دونوں اور ان کے دونوں بچے اس خر میں بہت خوشی سے رہ رہے ہیں۔ ثنا آصف کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی ہے۔ دونوں کی زندگی کے تمام غم اور جدائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ آصف اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے آخر کار اس کی زندگی کو بھی ایک مستقل منزل سے نواز ہی دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔